بیروت شامی دارالحکومت دمشق کے قریب ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ایران نواز شیعہ عسکری تنظیم حزب اللہ کے 2 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں حزب اللہ کے ساتھ کام کرنے والے 2 شامی شہری بھی مارے گئے ہیں۔ شامی تنازع پر نگاہ رکھنے والی اپوزیشن تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق اس واقعے میں 3 دیگر جنگجوؤں کے علاوہ 3 عام شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سن 2011 سے شام میں جاری خانہ جنگی کے دوران اسرائیل درجنوں مرتبہ شام میں فضائی حملے کر چکا ہے۔ تل ابیب غزہ میں فلسطینی قیدیوں کی نیم برہنہ تصاویر پر شدید رد عمل کے بعد اسرائیل نے ان تصاویر اور ویڈیوز کے پھیلاؤ کو روکنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق قومی سلامتی کے مشیر ہانیگبی نے کہا ہے کہ ان فلسطینیوں کو تلاشی کے عمل سے گزارا گیا تھا تاکہ یہ طے ہو سکے کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار یا گولہ بارود نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ان تصاویر کے پھیلاؤ سے اسرائیل کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ انٹرنیٹ پر ایسی تصاویر سامنے آئی تھیں جن میں متعدد فلسطینیوں کو زیر جاموں کے ساتھ دیکھا جا سکتا تھا۔ ان تصاویر کے تناظر میں قیدیوں کے ساتھ اسرائیلی برتاؤ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بحث چھڑ چکی ہے۔ غزہ سٹی فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس نے خبردار کیا ہے کہ اس کے مطالبات تسلیم کیے جانے کے بغیر کوئی بھی یرغمالی غزہ پٹی کا علاقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارہ برائے صحت نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کا نظام صحت اپنے انہدام کے قریب ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے اسرائیلی عسکری کارروائیوں کے نتیجے میں غزہ کا شہری انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوا ہے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے دہشت گردانہ حملے میں 1200 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ حماس کے جنگجو 240 افراد کو یرغمال بنا کر غزہ لے گئے تھے۔ اس کے بعد سے جاری اسرائیلی حملوں میں غزہ میں وزارت صحت کے مطابق تقریباً 18,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ برسلز یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزیپ بوریل نے اپیل کی ہے کہ یورپی ممالک یوکرین کے لیے اپنی مدد بڑھائیں۔ اس سے قبل ہنگری نے دھمکی دی تھی کہ وہ یوکرین کے لیے یورپی مدد کو ویٹو کر سکتا ہے۔ امریکی کانگریس میں ریپبلکن قانون سازوں کی مخالفت کے بعد یوکرین کے لیے امریکی امداد پہلے ہی شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ جوزیپ بوریل نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یورپی یکجہتی کمزور نہیں ہوگی اور یوکرین کے لیے امداد جاری رکھی جائے گی۔ یورپی یونین کے رہنما جمعرات کے روز اسی موضوع پر ملاقات کر رہے ہیں۔ تاہم ہنگری کے وزیر اعظم وکٹور اوربان نے دھمکی دی ہے کہ وہ یوکرین کے لیے کسی نئے امدادی پیکج کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ کیف یوکرینی وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے کہا ہے کہ اگر یوکرین کے لیے یورپی یونین کی رکنیت کے حوالے سے مثبت اشارے سامنے نہیں آتے تو یہ یوکرین اور یورپی یونین دونوں کے لیے تباہ کن صورتحال ہوگی۔ رواں ہفتے یورپی کونسل یوکرین کے لیے یورپی یونین کی رکنیت کے حوالے سے بحث کرے گی۔ کولیبا نے کہا کہ وہ ایسی کسی صورتحال کے نتیجے میں تباہ کن حالات پر بات بھی کرنا نہیں چاہتے۔ یوکرین ایک طویل عرصے سے یورپی یونین کی رکنیت کے لیے کوشاں ہے۔ دبئی عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP 28 میں مختلف ممالک کے درمیان فوسل فیولز کے استعمال کے موضوع پر اختلافات برقرار ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ماحولیات کے سربراہ سائمن اسٹیل نے اپیل کی ہے کہ تمام ممالک اس اجلاس کے اختتام سے قبل کسی حتمی معاہدے پر متفق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز اجلاس میں کچھ اختلافی امور پر پیش رفت ہوئی ہے، تاہم اس سلسلے میں ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کی قیمت ہزاروں انسانوں کی زندگی ہوگی۔ جنیوا اگلے برس انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امداد کے آپریشنز کے لیے اقوام متحدہ کو $46.4 ارب کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے ہیومینیٹیرین امور OCHA نے آئندہ برس کے لیے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ رقم 72 ممالک میں 81 ملین افراد کو مہیا کی جانے والی امداد کے لیے درکار ہوگی۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غزہ کے رہائشی علاقوں پر فضائی حملوں اور توپ خانوں سے گولہ باری کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ تازہ رپورٹوں کے مطابق پیر کی صبح غزہ کے النصیرات کیمپ میں ایک رہائشی عمارت پر صہیونی بمباری میں فوجی 5 افراد شہید ہو گئے، جن میں 3 بچے شامل ہیں۔ اسی طرح جنوبی رفح کے علاقے تلہ سلطان میں ایک رہائشی عمارت پر فضائی حملے میں 6 افراد شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ دیر البلح میں بھی فضائی حملے میں خاتون اور ایک بچے کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ صہیونی فوجیوں نے پیر کی صبح جنوبی اور مشرقی غزہ کے مختلف دیگر علاقوں پر بھی بمباری اور خان یونس پر توپ خانے سے شدید گولہ باری کی ہے۔ اسی کے ساتھ النصیرات کیمپ پر صہیونی جنگی کشتیوں نے گولہ باری کی ہے۔ اس دوران صہیونی جنگی طیاروں نے المغازی کیمپ پر بمباری کر دی، جس میں کم سے کم 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ المغازی کیمپ میں شہید ہونے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔
صہیونی حکومت کے آج کے حملوں میں شہید ہونے والوں میں سے 20 شہداء کے جنازے شہدائے الاقصی اسپتال لائے گئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطین کی وزارت صحت نے اتوار کی رات اعلان کیا تھا کہ غزہ میں صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 17,997 ہو گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ زخمیوں کی تعداد 49,229 ہو گئی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی فوجی زخمیوں کو لے جانے والی ایمبولینسوں پر بھی فائرنگ کر رہے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ میڈیکل اسٹاف اور علاج معالجے کے مراکز کے عملے کے تحفظ سے متعلق قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد کرائیں۔ جنوبی غزہ پٹی میں واقع خان یونس کے مختلف علاقوں میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان لڑائی مسلسل جاری ہے۔ عرب ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق المغراقہ اور حجر الدیق نامی علاقوں میں نئے محاذ کھل گئے ہیں اور غاصب صہیونی حکومت نے ان علاقوں میں وسیع تباہی پھیلائی ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے بھی خبر دی ہے کہ اسرائیلی فوج کے ایک دستے کے راستے میں بم دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 صہیونی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج نے غزہ پر زمینی حملے کے دوران ریزرو فورس کے 2 افسروں سمیت اپنے 4 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ یہ خبر ایسی حالت میں نشر ہوئی ہے کہ جب شہید عز الدین قسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ استقامت کے مجاہدین کے حوصلے بلند ہیں، ان میں اتحاد پایا جاتا ہے اور ہزاروں مجاہد جنگ میں کردار ادا کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے فلسطینی استقامت کی میزائلی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کی اسلامی استقامت کے مجاہدین کا میزائل سسٹم کامیاب جا رہا ہے۔ در اثنا فلسطینی ذرائع نے غزہ کے مضافات میں واقع صہیونی بستیوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی خبر دی ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ فلسطین کی استقامت نے صہیونی بستیوں کی جانب نئے میزائل حملے شروع کر دیے ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن جبتور نے کہا ہے کہ صہیونی دشمن کے خلاف سمندری محاصرہ اس ملک کے عوام کے عزم و ارادے کا غماز ہے اور یہ محاصرہ غزہ کا محاصرہ ختم ہونے تک جاری رہے گا۔ یمن کے وزیر اعظم نے کہا کہ یمنی بحریہ کی طرف سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی طرف جانے والے بحری جہازوں کے خلاف مسلط کردہ سمندری محاصرہ فلسطینی مزاحمت کی حمایت اور غزہ پٹی پر مسلط کردہ محاصرے کو توڑنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمن کی سیاسی خود مختاری نے ملک کے سمندری منظرنامے کو کمزوری سے ایک ایسی طاقت میں تبدیل کر دیا ہے جو اسرائیل کی غاصب حکومت کے خلاف فلسطین اور اس کے عوام کی جدوجہد کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یمن فلسطینی عوام کے مصائب و آلام کے سامنے خاموش نہیں رہے گا اور ہر ممکن طریقے سے ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ یمن کے وزیر اطلاعات نے بھی کہا کہ غزہ میں عام شہریوں کا قتل عام جاری رہنے کے سبب یمن کی مسلح افواج امریکہ اور اسرائیل کے اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دشمن ہمارے حملوں کا جواب دیں گے تو ہم ان کے حساس ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے اور اس طرح جنگ کا دائرہ مزید پھیل جائے گا۔ یمن کے وزیر اطلاعات ضیف اللہ الشامی نے کہا کہ اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنانا اس جنگ میں پہلا اور فیصلہ کن مرحلہ ہے اور آج دشمن کی کوشش ہے کہ وہ دیگر ملکوں کے بحری جہازوں اور دیگر کمپنیوں بشمول عرب اور غیر عرب بحری جہازوں نیز دیگر تاجروں سے استفادہ کرے۔ اس لیے خبردار کیا جاتا ہے کہ صہیونی حکومت کے لیے سامان لانے یا یہاں سے سامان لے جانے والے سبھی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار پھر واضح کر رہے ہیں کہ اب اسرائیل سے آنے یا وہاں جانے والے سبھی بحری جہاز یمن کی مسلح افواج کے نشانے پر ہوں گے اور انہیں ایک جائز ہدف تصور کیا جائے گا۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے غزہ کے لیے فوری امداد رسانی کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی نے جنیوا میں منعقدہ اجلاس کے دوران غزہ پٹی میں انسانی المیہ کی روک تھام کے مقصد سے ایک قرارداد منظور کی۔ اتفاق رائے سے منظور کی جانے والی اس قرارداد میں صحت کی عالمی تنظیم نے غزہ کے لیے فوری طور پر مسلسل امداد بھیجے جانے کا مطالبہ کیا۔ غزہ سے مریضوں کی منتقلی کی اجازت، ادویات اور خدمات نیز میڈیکل آلات کی فراہمی بھی صحت کی عالمی تنظیم کے مطالبات میں شامل ہیں۔ اس قرارداد پر دستخط کرنے والوں نے غزہ میں وسیع تباہی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے
مسلح تنازعات میں شہریوں اور طبی عملے کی جانوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ افغانستان، قطر اور یمن کی جانب سے پیش کی جانے والی اس قرارداد میں تمام فریقوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی اور انسانی قوانین کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے بعد فلسطین کی حمایت میں نکالے جانے والے جلوسوں کا دائرہ امریکہ کے سبھی شہروں کی سڑکوں تک پھیل گیا ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسس نے آرمڈ کنفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹس ڈیٹا ACLED کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکہ بھر کے شہروں میں فلسطین کے سینکڑوں حامیوں نے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت اور غزہ پٹی کی حمایت میں مظاہرے کیے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ہندوستان کے چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلے میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے نیز اس کو مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جموں کشمیر کے تعلق سے آرٹیکل 370 ایک عارضی پروویژن تھا۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے اسی کے ساتھ الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ جموں کشمیر میں 30 ستمبر 2024 تک انتخابات کرانے کے لیے ضروری اقدامات انجام دے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے کہا کہ اگر پاکستان سے نکالے جانے والے افغان پناہ گزینوں کے لیے سردی سے بچاؤ کا فوری انتظام نہ کیا گیا تو ان میں سے ایک بڑی تعداد سردی کی وجہ سے موت کے منہ میں جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے ایک بیان میں کہا کہ سرحدی گزرگاہوں پر موسم بہت ٹھنڈا ہے اور سرحد پر پہنچنے والے افراد کو فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے۔ اور